الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، مائیں بہنیں اور علماء کرام، اساتذہ علم و فضل، بہت ہی امپورٹنٹ مضمون لے کر حاضر ہو رہا ہوں، اور آج کا مضمون ہے ذی الحجہ کے روزے کے فضائل۔ اصل تو اب قربانی کے دن ہے، مگر قربانی کے مسائل اور فضائل کتابوں میں بہت زیادہ ہے، اور الحمدللہ آج ہمارے لوگوں کو قربانی کے مسائل اور فضائل سب کو معلوم رہتے ہیں، لیکن ذی الحجہ جو مہینہ شروع ہو گیا ہے اس کے فضائل ہم کو نہیں معلوم ہے۔ اس کے متعلق چند باتیں میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ سب سے پہلی بات، یہ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہے، الحمدللہ اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ اسی طریقے سے 9ویں ذی الحجہ یعنی عرفے کا دن، اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے، اور 10ویں ذی الحجہ یعنی قربانی کا، اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے۔ میں آپ کو پہلے قرآن پاک سے بتاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اللہ تبارک و تعالی باقاعدہ قسم کھا رہے، ولیال عشر۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں لیال عشر سے متعلق ذی الحجہ کی 10 راتیں، اور والشفع اس سے اکثر مفسرین نے مراد لیا ہے 9ویں ذی الحجہ یعنی عرفے کا دن، اور والوتر سے مراد لیا ہے قربانی کا دن۔ یہ تو قرآن کریم میں 10 راتوں کا ذکر بھی آ گیا، 9ویں ذی الحجہ کا بھی ذکر آ گیا، 10ویں ذی الحجہ کا بھی ذکر آ گیا، اور ویسے قربانی کا ذکر تو آپ سب کو معلوم ہے، قرآن کریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، جس کو اللہ نے فرمایا، ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم۔ لیکن جیسے شروع میں نے کہا کہ ہم کو قربانی کے فضائل اور مسائل پر نہیں آنا ہے۔ سب سے پہلی روایت جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک جو بھی ہم نیک عمل کرے، اللہ کے رسول فرماتے وہ نیک عمل اللہ کو اتنے پسند ہے کہ اور دنوں میں وہ نیک عمل اتنے پسند نہیں آتے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بزرگوں، مائیں بہنیں، بیٹیاں، یہ پہلی ذی الحجہ سے 10ویں ذی الحجہ تک ہم گناہوں سے بچے، اور جتنا ہو سکے ہم نماز ہے، فرائض ہے، سنن ہے، نوافل ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، مراقبہ ہے، اس میں اپنا وقت بہت زیادہ لگائے، کیونکہ یہ 10 دن میں جو اللہ کو یہ نیک عمل پسند آئیں گے، باقی دنوں میں بھی ہم یہ عمل کریں گے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو اتنے زیادہ نہیں پسند آئیں گے جتنے یہ 10 دن میں پسند آئیں گے۔ اس لیے ایک تو ہو گیا عبادت کی کثرت اور نیک اعمال کی کثرت کریں گے، اور گناہوں سے بچنا۔ نمبر 2، ایک روایت ہے، بہت پیاری روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا کوئی بھی امتی 9 روزے رکھے گا، یعنی ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 9ویں تاریخ تک 9 روزے میرا کوئی بھی امتی رکھے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال روزے کے برابر ثواب ملے گا، یعنی ہر روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ثواب ملے گا، اور رات کو جاگ کر عبادت کرے گا تو ہر رات شب قدر کا ثواب عطا ہوگا۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 دن میں ہم کو دن میں روزہ رکھیں گے تو 1 سال روزے کا ثواب ملے گا، اور رات کو عبادت کریں گے تو شب قدر کا ثواب مل جائے گا۔ اور ایک روایت بہت پیاری ہے، کیونکہ بہت سارے کمزور بندے بندیاں ہیں جو 9 روزے نہیں رکھ سکتے، تو میری درخواست ہے کہ کم سے کم 9ویں ذی الحجہ یعنی عرفے کے دن کا روزہ رکھے، کیونکہ اس کا ثواب تو کیسا دھوم مچاتا ہوا ثواب ہے۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا کوئی بھی امتی میں مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ عرفے کے دن کا روزہ رکھے یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، ہمارے ہندوستان کے حساب سے وینسڈے بدھ کے دن کا روزہ رکھے، وینسڈے کے دن کا روزہ رکھے، تو انشاءاللہ
ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال پہلے اور 1 سال بعد یعنی 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی عرفے کے 1 سال پہلے کے گناہ اور عرفے کے 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو خاص کر کے ہم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ان دنوں میں نمبر 1 عبادت کریں، نمبر 2 9 روزے رکھیں، اور نمبر 3 کچھ نہ ہو تو کم سے کم عرفے کا روزہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھے، بہت بڑے بڑے ثواب ہے۔ اور ایک بات اور بھی بتاتا چلو جو اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک یعنی 23 نمازیں ہوتی، 9 ذی الحجہ کی 5 نمازیں، 10 ذی الحجہ کی 5 نمازیں، 11 ذی الحجہ کی 5 نمازیں، 12 ذی الحجہ کی 5 نمازیں اور 13 ذی الحجہ کی 3 نمازیں۔ 23 نمازوں میں ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، مرد کے لیے بھی واجب ہے، عورت کے لیے بھی واجب ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو بھی واجب ہے، اکیلے نماز پڑھے تو بھی واجب ہے۔ اور مرد کو بلند آواز سے کہنا چاہیے اور عورت کو آہستہ آواز میں تکبیر تشریق پڑھنا چاہیے، اور وہ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور ایک آخری بات، یہ جو روزے کے بارے میں نے آپ سے کہا کہ 9 دن کے روزے رکھنا 1 سال کے ثواب کے برابر ہے اور رات شب قدر کے برابر ہے، اور میں نے یہ بھی کہا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ 9ویں ذی الحجہ یعنی عرفے کا دن کا روزہ رکھے تو 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 1 سال اگلا 1 سال پچھلا۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو عید الاضحیٰ کی رات آئے گی یعنی جو دوسرے دن یعنی وینسڈے کو عرفے کا دن ختم ہوگا اور تھرسڈے کو جو عید آنے والی اس کے بیچ کی جو رات ہے اس میں بھی عبادت کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رات کو جو عبادت کرے یعنی عید کی رات کو جو عبادت کرے گا، ہمارے نبی فرماتے جس دن قیامت کے دن سب کے دل مردے ہوتے جائیں گے، عید کی رات کو عبادت کرنے والے کا دل زندہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ تو چند کام جو میں نے آپ کو بتایا چھوٹی سی کلپ میں وہ کرنا ہے، لیکن ایک بات بہت یاد رکھے، خاص طور پہ یاد رکھے کہ یہ روزے نوافل ہے، یہ 9 روزے عرفے کا روزہ نوافل ہے، اگر کوئی رکھے تو بہت بہت ثواب ہے، اور ثواب تو آپ کو بتایا گیا، حدیث کی روشنی میں بتایا گیا، اور اگر کوئی نہ رکھے تو اس کے اوپر کوئی تان تشنیع نہیں کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا امام ہے، ہمیں امامت کراتا ہے، اذان دیتا ہے، اتنا بڑا ساتھی ہے اور اس نے روزہ نہیں رکھا، کیونکہ روزہ رکھنے میں ثواب ہے اور نہ رکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کسی کے اوپر تان و تشنیع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ ہاتھ بتاتا چلو، ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میری عمر 7 سال کی تھی، 7 ایئرز اولڈ، 7 سال کی تھی، میں اپنے ابا کے ساتھ سفر میں تھا، رات کو میرا ابا تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے، میں بھی تہجد کے لیے کھڑا ہو گیا، میں اور میرے ابا نے بہت تہجد پڑھی، دعائیں کی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ہمارے ساتھ میں جو قافلہ والے تھے وہ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے، تو میں نے میرے ابا سے کہا یہ لوگ فجر کے لیے کھڑے ہوئے، یہ لوگ تہجد تو پڑھے بھی نہیں، ہم تو تہجد بھی پڑھے، یہ تو تہجد بھی نہیں پڑھے۔ میرے ابا نے اس وقت کا امام ابو حنیفہ فرماتے، میرے ابا نے فرمایا کاش تو بھی تہجد کے لیے نہ اٹھا ہوتا اور سیدھے فجر میں اٹھا ہوتا، کیونکہ تہجد ایک نفل ہے، اگر کوئی پڑھتا ہے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو اس کے اوپر کوئی وعید اور کوئی نکیر، کوئی تان و تشنیع نہیں کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔